السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ پروگرام نائن بدر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے نائن بدر ٹی وی کے متعلق کچھ کہنا ہے کہ یہ پروگرام جو پیش کر رہے نائن بدر ٹی وی والے بہت اچھے پروگرام ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، اور دوسرا جو آج کل عورتوں کے کھانے پکانے کا پروگرام شروع کیا ہے، عالمی خبریں ہیں، اس کے متعلق بہت اچھے کمنٹس لوگ دے رہے ہیں۔ تو میں بھی نہیں رہ سکتا جب تک کہ میں یہ بات نہ کہوں۔ خدا تعالیٰ کرے کہ نائن بدر ٹی وی دن رات اور ترقی کرتا اپنی منازل طے کرے، اور مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ خصوصی طور پر جماعت احمدیہ کے حوالے سے ایم ٹی اے کے بعد نائن بدر ٹی وی جو ہے یہ بہت اچھی خدمات جو ہے پیش کر رہا ہے اپنی۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ پروگرام پیش کرنے والوں کو، سامعین کو، ناظرین کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مختلف پروگرام جو ہیں، تبصرہ جات یا انٹرنیشنل نیوز یا دوسرے جو پروگرام ہیں اصلاحی، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، بہت اعلیٰ اور بہت عمدہ ہیں۔ خدا تعالیٰ یہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے ایسے پروگرام پیش کرنے والوں کو، اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب میں تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کراتا ہوں۔ میرا نام ماسٹر مظفر احمد ہے، پاکستان میں چک سکندر سے میرا تعلق ہے، تو اب میں جرمنی میں ہوں۔ تو ہمارے جو گاؤں کے حالات تھے، میں بنیادی طور پر بیان کرنے لگا ہوں کہ ہمارا گاؤں پورے علاقے میں، بلکہ 3-4 جو یونین کونسل ہیں ہمارے ارد گرد، مثلاً دوریا ہے، برنالی ہے، اور اس کے بعد گنجا ہے یونین کونسل، پنجن کسانہ ہے، پھر مرالا ہے، پھر پنڈی سلطان پور ہے۔ ان سب گاؤں جو یونین کونسل ہیں، ہمارا گاؤں جو ہے پنجن کسانہ یونین کونسل میں تھا، وہ سب سے پرامن گاؤں تھا۔ یہ کوئی کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ جب کوئی چھوٹی موٹی کوئی لڑائی ہو بھی جاتی تھی تو بزرگ جو ہے ہمارے ان کو بہت جلدی کور کر دیتے تھے۔ کبھی ہم تھانے کے چکر نہیں لگاتے تھے، تحصیلوں کے چکر نہیں لگاتے تھے، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس گاؤں کو کہ ہمارے ادھر 2 مساجد تھیں، دونوں مساجد میں احمدی اور اہل سنت جماعت جو ہے نماز پڑھتے تھے، باری باری پڑھ لیتے تھے۔ کبھی اہل سنت پہلے پڑھ لیتے تھے اور بعد میں احمدی پڑھ لیتے تھے، اور کبھی پہلے احمدی تو بعد میں اہل سنت، اور ایک دوسرے سے جو تعاون تھا وہ بھی مثالی تھا، گاؤں کا بھی اور فرقہ کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے تعاون تھا۔ مثلاً کوئی پروگرام اگر ہم بناتے تھے جماعت احمدیہ والے، تو دوسرے خدام جو ان کے نوجوان ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ مثلا رستہ کوئی خراب ہے، اس کو بنانا ہے، اور کوئی ایسا کام کرنا ہے جو گاؤں کی فلاح کے لیے ہے، تو سارے مل کر کرتے تھے، اور بہت بہت زیادہ اتفاق تھا۔ تو ہمارے اصل وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو، میں مولوی تو نہیں سے کہہ سکتا، شرپ پسند عناصر کا یہ اعلی کار تھا ایک، جو ہمارے یعنی پہلے وہ احمدی تھا اور پھر وہ مرتد بھی ہوا ہے، یعنی ایسٹ بنگال میں وہ قید ہوا ہے، ادھر سے ہو کے آیا ہے۔ پھر اس نے تھوڑی تھوڑی پلاننگ شروع کی۔ مسجد میں ہی بیٹھ کے ایک دن میری اس سے بات چیت ہوگی، بحث کر رہے تھے صبح کی نماز کے بعد، تو مجھے اس نے کہا کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ہم شرعی طور پہ مرزا صاحب کو غیر تشریحی نبی مانتے ہیں، کہ شریعت جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور یہ خود
حضور نے اس کی پیش گوئی بھی فرمائی تھی، تو فوراً میں مجھے کہنے لگا کہ جو نبی آئے ہیں وہ تو سارے عرب میں آئے ہیں، تو آپ مرزا صاحب کہتے ہیں نبی ہے، وہ تو ہندوستان میں آئے ہیں۔ تو پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایمان ہے کہ کتنے پیغمبر آئے ہیں دنیا میں؟ تو اس نے کہا 1,24,000۔ تو میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا چلو یہ 1,00,000 میرے ذمہ رہنے دو، آپ 24,000 جو پیغمبر ہیں یہ عرب میں مجھے ثابت کر دیں تو پھر میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میں کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو میرا بتانے کا مقصد تھا کہ یہ علم کا ان کا پیمانہ تھا، اتنا سارا علم بھی نہیں تھا، نہ دینی لحاظ کے نہ دنیاوی لحاظ سے، صرف یہ شاد پسندہ ناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ اور اس نے پھر ان کی ہی سیف سائٹ پہ ان کی حمایت سے ڈپٹی کمشنر گجرات کو درخواست دی، یعنی ان کا جو ہیڈ تھا اس نے، وہ گجرات کے نزدیک ہی کہیں رہنے والا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ گجرات یہ وہ تو ہندوستان میں آئے ہیں۔ تو پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایمان ہے کہ کتنے پیغمبر آئے ہیں دنیا میں؟ تو اس نے کہا 1,24,000۔ تو میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا چلو یہ 1,00,000 میرے ذمہ رہنے دو، آپ 24,000 جو پیغمبر ہیں یہ عرب میں مجھے ثابت کر دیں تو پھر میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میں کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو میرا بتانے کا مقصد تھا کہ یہ علم کا ان کا پیمانہ تھا، اتنا سارا علم بھی نہیں تھا، نہ دینی لحاظ کے نہ دنیاوی لحاظ سے، صرف یہ شاد پسندہ ناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ اور اس نے پھر ان کی ہی سیف سائٹ پہ ان کی حمایت سے ڈپٹی کمشنر گجرات کو درخواست دی، یعنی ان کا جو ہیڈ تھا اس نے، وہ گجرات کے نزدیک ہی کہیں رہنے والا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ گجرات درخواست دی ڈی سی کو کہ یہ جو مسجدیں ہیں چاک سکندر میں یہ اہل سنت جماعت کو دیجیے، کیونکہ احمدی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ 73 کے آئین میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اس لیے مسجدیں جو ہیں یہ لازمی ہمیں دی جائیں۔ تو ڈی سی صاحب بھی متعصب قسم کے آدمی تھے، انہوں نے اے سی کھاریاں کو لکھا، تو اے سی کھاریہ نے بھی پھر آگے مجسٹریٹ کو لکھا کہ یہ بات ہے، ان دونوں پارٹیوں کو بلاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیا کرنا تھا؟ جب ہمیں انہوں نے بلایا دونوں پارٹیوں کو، ہم تو 3-4 آدمی گئے تھے اور دوسری طرف مولویوں کا ایک جلوس اور باہر اتنی زیادہ آدمی تھے کہ وہ نعرے وغیرہ مارے تھے۔ تو مجسٹریٹ نے سب سے پہلے ہمیں بلایا اندر اور ہمیں کہا کہ اگر میں انصاف کروں، وہ مجسٹریٹ کوئی بہت منصف آدمی تھا، اس نے صاف بات کہہ دی، اس نے کہا کہ اگر تو میں انصاف کروں تو اس کا ایک ہی کام ہے، یا میں دونوں مسجدیں سیل کر دوں یا دونوں میں سے ایک آپ دونوں پارٹیوں کو دے دوں، لیکن میری ملازمت کا سوال ہے، مجھے اے سی صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ اہل سنت کو آپ نے دینی ہیں، اور اے سی صاحب سے کا بھی اس نے بتایا کہ اس کو ڈی سی صاحب کا حکم ہے یہ ایسے کرنا ہے۔ تو ہم پھر مجبور تھے، اس نے کہا کہ آپ نے کوئی مداخلت نہیں کرنی، اگر آپ نے مداخلت کچھ کی تو آپ نے کو جو ہے نا یہ اس پہ مقدمے کا سامنا ہوگا کار سرکار میں مداخلت کے، اس لیے آپ آرام سے چلے جائیں اور جا کے کوئی مزاحمت نہیں کرنی۔ پھر جب ہم نے فیصلہ سن لیا تو پھر ہم مجبور تھے، گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا، ہم گورنمنٹ سے تو نہیں لڑ سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے جا کے مسجدیں وغیرہ جو ہیں اپنے قابو میں کی۔ اس سے پہلے وہ کوشش کر رہے تھے ذاتی طور پہ اور گاؤں میں بھی،
بہت دھمکیاں دیتے تھے ہمیں، لیکن ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ خود آ کے مسجدوں پہ قبضہ کریں۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے انہیں یہ واضح پیغام مل گیا تو پھر تو شیر ہو گئے۔ تو اس کے جو فوراً بعد پھر ہم نے پہلے ہی ایک مسجد کا ڈھانچہ اپنا علیحدہ بنایا ہوا تھا۔ پھر اس دن ہم اس میں ریت اور وغیرہ، وہ صرف ایک چار دیواری تھی یا ایک کمرے میں چھت تھا، تو پھر ہم نے مجبوراً جا کے نمازیں ادھر شروع کی ریت پہ ہی۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل تھا ہم پہ کہ ہم جو ہے اپنے امام کی بھی اطاعت کر رہے تھے اور اولو الامر یعنی جو حاکم تھے ان کی اطاعت کر رہے تھے، کیونکہ ہمیں حکم تھا کہ اپنے جو حاکم ہیں ان کی ہر لحاظ سے اطاعت کرنی ہے، ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو اس واسطے پھر ہم مجبور تھے، ہم ادھر ہی جا کے نماز پڑھی۔ جو ہمارا چار دیواری تھی، نیچے ریت تھا، ریت پہ ہم نے صفیں بچھائیں اور وہ پھر نظارہ تو دیکھنے والا تھا۔ آئندہ آگے میں دوسری قسم میں بیان کروں گا، ابھی یہاں پر ایک اتفاق کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔